اچھا جی، آج ہم نے پڑھنا ہے اچھے آئین کی خصوصیات۔ سب سے پہلا یہ ہے تحریری آئین، یعنی آئین جو ہوتا ہے وہ لکھا ہوا ہو۔ دنیا میں نے کل بتایا تھا کہ ان ریٹن آئین بھی ہیں، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن جیسے برطانیہ کا ہے۔ اچھا آئین تحریری ہوتا ہے، ہر نقطہ اور دفعہ اس میں واضح ہوتی ہے، الفاظ سادہ ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کی تشریح ہو سکتی ہے، اس سے ہر شہری سمجھ سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی کچھ لوگ سمجھ سکیں کچھ نہیں، ایسا آئین نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا یہ عوامی خواہشات کے مطابق ہو، یعنی آئین جب بھی بنتا ہے ہماری جو روایات ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہمارے رسم و رواج ہیں، ضروریات ہیں، ان کو مد نظر رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کا آئین ہو کہ جس میں عوامی خواہشات کے مطابق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے رسم کچھ اور ہے اور آئین کچھ اور کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، مناسب اس میں ترمیم کا طریقہ کار بھی ہو۔ دیکھیں کوئی بھی چیز وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ کوئی دور تھا اس میں سوشل میڈیا نہیں تھا، ایک ایسا دور تھا جس میں ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں تھیں۔ آج ایک دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ آئین ایسا بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ لچک ہو اور ایک حکومت آئے اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی کر دے، بہت زیادہ سخت یا استوار بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا ایسا طریقہ ترمیم کا ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق اس میں تبدیلی ہو سکے۔ مختصر اور جامع ہو، آئین میں غیر ضروری باتیں نہ ہو، لمبی لمبی ڈیٹیل نہ ہو۔ اب دیکھیں دنیا میں سب سے مختصر آئین امریکہ کا ہے، انہوں نے بالکل شارٹ کٹ بڑا سوچ سمجھ کے لکھا ہے۔ آئین کی ہر دفعہ واضح ہو، کسی دفعہ کو کوئی بندہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حقوق اور فرائض۔ آئین جو ہوتا ہے اس میں واضح طور پر رائٹ اینڈ ڈیوٹیز کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ کا حق کیا ہے، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں عوام اور حکومت کے حقوق اور فرائض کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی، آپ کے لیے کیا ہے، آپ کی حد کیا ہے، آپ اگر حد سے بڑھیں گے تو آپ کے لیے کیا ہوگا۔ اسی طرح مقدس دستاویز ہوتی ہے یہ آئین، یعنی سیکرڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ آئین سب کے لیے قابل احترام ہوتا ہے، جتنے ریاست کے شہری ہوتے ہیں۔ اگر آپ آئین کو نہیں مانتے، اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ مجرم بنتے ہیں، آپ باغی بنتے ہیں، آپ کو سزا ملتی ہے۔ جیسے پاکستان کا آئین جو ہے ایک مقدس ہے، اگر اس آئین میں آپ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ گڑبڑ کریں گے تو دفعہ اس کے اندر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگتا ہے اور اس کی سزا سزائے موت ہے۔ توازن، ایک اچھا آئین وہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں، یعنی 3 شعبے کون کون سے ہوتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے مقننہ، میں نے بتایا تھا ایک مقننہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ انتظامیہ، اور تیسرا کیا تھا؟ تیسرا عدلیہ۔ تو اب ان کے درمیان جو ہے توازن ہو، یہ نہ ہو کہ یہ حکومت کا ایک ادارہ دوسرے کی نسبت زیادہ طاقتور ہو جائے، مسئلے پیدا کرنے لگے، تو اس لیے ان میں توازن ہونا بھی، یعنی آئین میں اس کا ذکر ہو۔ پھر عدلیہ کی آزادی، عدالت جو ہوتی ہے یا عدلیہ ہوتی ہے یہ آئین کی محافظ بھی ہوتی ہے، حقوق کی محافظ بھی ہوتی ہے، انصاف کے مطابق قانون کے مطابق فیصلے بھی کرتی ہے، لوگوں کو انصاف بھی دیتی ہے۔ اب عدلیہ دباؤ سے آزاد ہونی چاہیے، آئین میں اس کا ذکر ہو، عدلیہ کو باقاعدہ بااختیار بنایا جائے، اس کے آئین میں عدلیہ کو بالکل آزادانہ اور منصفانہ فیصلے کرنے کے لیے دفعات موجود ہوں، اس کے اختیارات کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر آخری پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذہب کا انحصار ہو۔ دیکھیں دنیا میں سیکولر ریاستیں بھی ہیں۔ سیکولر ریاست وہ ہوتی ہے جس کا کوئی مذہب سرکاری طور پر نہیں ہوتا، جیسے انڈیا ہے یا اور بہت سارے ہیں۔ تو زیادہ تر دنیا میں ریاستیں جو ہیں وہ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں جن کا ریاست کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، اور دنیا میں جب مذہب ہوتا ہے جیسے پاکستان ہے، اس میں ہمارے آئین میں بہت سی اسلامی دفعات بھی شامل ہیں۔ تو آئین ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آئینہ دار ہو، لوگوں کے رسم و رواج، مذہب، ان کا عقیدہ، ان باتوں کو سامنے رکھ کر اس میں دفعات شامل بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کسی اور مذہب کے لوگ اس ریاست میں رہتے ہیں، ان کو اقلیت کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا بھی ذکر بھی ہوتا ہے اور دفعات بھی شامل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اچھے آئین کی خصوصیات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اوکے۔